اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذ لکبریائہ اقتات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات بر محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے اس پروگرام اے پیارے مسلمانوں آؤ ایک ہو جاؤ کے ساتھ کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ گزشتہ تقاریر کا خلاصہ یہ تھا کہ پوری کائنات میں عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں وہ صفات اور خصوصیات کہ جن کی بنا پر آپ کسی کو یا جن کی بنا پر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لائق کہلوا سکتا ہے، وہ خصوصیات اور صفات اور خصائل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی میں موجود ہیں اور کسی اور میں موجود نہیں ہیں۔ کل اسی حوالے سے، توحید کے حوالے سے جس آیہ مبارکہ کو پیش کیا گیا تھا، اسی آیہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ آیہ مبارکہ جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 6ٹھی آیت ہے، سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3را سورہ اور اس کی 6ٹھی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنی توحید کے اوپر بھی دلیل فراہم کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وجود خدا کی طرف بھی ایک نہایت ہی لطیف اشارہ فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا کہ کل کی تقریر میں اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے وہ کیا راز تھے کہ جن کی بنا پر اس آیہ مبارکہ سے توحید خدا ثابت ہو رہی تھی، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ تو کل کے خطاب کے بعد میرے کئی دوستوں اور عزیزوں نے یہ سوال کیا کہ اس آیت سے آپ نے وجود خدا کی طرف جو اشارہ آ رہا ہے یا ملتا ہے اس کی وضاحت نہیں کی۔ تو یہی سبب ہے کہ اسی آیہ مبارکہ کو آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، تاکہ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آج وجود خدا پر بھی کچھ بات ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس آیہ مبارکہ کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कि वही है अल्लाह, वो अल्लाह जिसका पिछली आयत में जिक्र हुआ था इसमें ज़ात के साथ, इन्नल्लाह ला यख्फ़ा अलैहि शैउन, कि उस अल्लाह से कोई शय पोशीदा नहीं है। 5वीं आयत में जिक्र हुआ था। 6ठी आयत में उस अल्लाह की तरफ ज़मीर और प्रोनाउन के साथ इशारा करके हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वही तो है, वो जो युसव्विरुकुम फिल अरहाम, तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी तस्वीरें कायम करता है। कैफ़ा यशा, जैसी वो चाहता है, कैफ़ा यशा, जैसी वो चाहता है वैसी बनाता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, तो फिर जान लो कि सिवाय उसके कोई और माबूद और इबादत के लायक नहीं, वो हर शय पर गालिब और मुकम्मल हिकमत रखने वाला है। तो कल की गुफ्तगू में मुख्तसरन अर्ज़ करता चलूँ, हमने ये तय किया था कि ये दावा यानी किसी ईजाद को देखकर कई झूठे माबूद दावा कर सकते हैं, या माबूद होने का दावा ना भी करें, किसी ईजाद को देखकर कोई मुवज्जद, कोई आलिम, कोई एक्सपर्ट दावा कर सकता है कि ये चीज़ मैं भी ईजाद कर सकता था। इसलिए इस बात के रद्द के लिए, या किसी मुसव्वरी को देखकर, किसी तस्वीर कशी को देखकर, कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर या कोई छोटा मुसव्विर भी हो सकता है कि ये दावा कर बैठे कि ये तस्वीर और ये सूरत तो मैं भी बना सकता था। तो इसलिए इन दो तरह के दावों का रद्द पेश करने के लिए अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ का दावा किया जो सामने ना हो, यानी अभी वो चीज़ हाल में नहीं है बल्कि माजी में है, यानी इंसानियत की तरफ और आदमियत की तरफ इशारा किया कि ऐ लोगों, अभी तुम पैदा नहीं हुए थे, अभी तुम अपनी माँओं के पेट में थे, तो अल्लाह ने तुम्हारी तस्वीरों को बना दिया। तो अब अगर उसके अलावा भी कोई माबूद है और दावा करता है कि ये काम वो भी कर सकता है या कर सकता था, तो उसको चाहिए कि उस बच्चे के पैदा होने से पहले, जो माँ के पेट में है, उसके पैदा होने से पहले उसकी तस्वीर बनाकर दिखाए और बता दे कि ये बच्चा पैदा होकर कैसा दिखेगा, उसकी सूरत और शक्ल कैसी होगी। तो अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, तो फिर जान लो कि सिवाय उस एक अल्लाह के कोई और माबूद नहीं है। ये था खुलासा कल की गुफ्तगू का, जो तौहीद पर हमने इस आयत के ज़ैल में अर्ज़ की। अब जैसा कि दोस्तों ने सवाल किया कि इस आयत से वजूद खुदा कैसे साबित हो रहा है, तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, यही सबब है कि इस आयत मुबारका को एक मरतबा फिर आप हज़रात की खिदमत में पेश किया गया। इस आयत पर अगर लफ्ज़ मुसव्विर पर आप गौर फरमाएं, कल की तकरीब में हमने लफ्ज़ मुसव्विर को समझने के लिए सूरह हशर, जो कि कुरान मजीद का 59वां सूरा है, 59th सूरा, उसकी आखिरी आयत यानी 24वीं आयत से भी हिदायत हासिल करने की कोशिश की और ये बात समझने की कोशिश की कि खालिक, बारी और मुसव्विर में क्या फ़र्क होता है। खालिक शय से शय बनाने वाला, चीज़ों को देखकर उनको मिलाकर एक नई शय बनाने वाला खालिक। बारी लाशय से शय बनाने वाला, यानी अदम से वजूद में लाने वाला। और मुसव्विर उन अशिया के मुरक्कबात और इम्तजाजात के साथ एक प्रॉपर, एक ख़ास मखसूस ढंग, सलीके और करीने के साथ एक सूरत और शक्ल को कायम देने वाला, कायम करने वाला, ये होता है मुसव्विर। तो सूरह हशर की आखिरी आयत से हमने खालिक, बारी और मुसव्विर में फ़र्क देखा। तो आज वजूद खुदा के हवाले से लफ्ज़ मुसव्विर पर ज़रा गौर फरमाइए। कल भी मुसव्विर के लफ्ज़ पर बात हुई थी और इस लफ्ज़ मुसव्विर में तौहीद पर क्या दलाइल थे कल भी पेश किया और आज मैंने उसका मुख्तसर सा खुलासा पेश कर दिया। अब इस लफ्ज़ मुसव्विर में वो कौन से राज छुपे हुए हैं कि अल्लाह ने इस लफ्ज़ मुसव्विर की तरफ इंसानियत व आदमियत को मतवज्जो करते हुए इशारा दिया है
اور بڑا واضح اشارہ فرمایا ہے اپنے وجود کی طرف، اگرچہ اشارہ نہایت ہی لطیف ہے، اور جو سمجھنے کی کوشش کریں یقیناً وجود خدا کو اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ لفظ مصور کے اوپر جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اگر غور فرمائیں تو اس سے مراد ہے تصویر بنانے والا۔ بھئی آپ اس دنیا میں بہت سے مصوروں کو جانتے ہیں، تصویریں بنانے والوں کو، اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں تصاویر نہ ہوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں کے اندر لگی ہوئی تصاویر کو دیکھیں، چاہے وہ انسان کی تصویر ہو یا پھولوں کی تصویر ہو، کسی جانور کی تصویر ہو، خواہ جیسی بھی تصویر ہو، اگر اس تصویر کے اوپر غور فرمائیں کہ یہ تصویر معرض وجود میں آئی کیسے، تو تصویر کے معرض وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مصور ہو۔ یعنی اگر ایک تصویر آپ کے سامنے میں پیش کروں اور دکھاؤں، آپ سے پوچھوں کہ کیسی تصویر ہے، اور آپ کو تصویر پسند آئے، تو جب آپ کو وہ تصویر پسند آئے گی تو فوری طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو بہت خوبصورت تصویر ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ یعنی تصویر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس تصویر کی خوبصورتی اور بناوٹ کو دیکھ کر اس تصویر کے بنانے والے خالق اور مصور کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ خالق کس قسم کا ہوگا۔ تو یعنی یہ چیز فطرت میں پہلے سے راسخ ہے کہ اگر تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اچھا، اب تو تھوڑی سی میں فلسفے کی بحث کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر میں آیہ مبارکہ کی طرف واپس آؤں گا۔ اب اگر میں ضد کے اوپر اڑ جاؤں اور میں یہ کہوں کہ بھئی اس تصویر کا کوئی بنانے والا نہیں، چاہے وہ پھول کی تصویر ہو، جانور کی تصویر ہو، انسان کی تصویر ہو، کسی بے جان شے کی تصویر ہو، جو بھی تصویر ہو، اور آپ اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگائیں یہ بڑی پرفیکٹ تصویر ہے، مکمل اور باکمال تصویر ہے۔ تصویر کے مکمل اور باکمال ہونے کی بنا پر یہ بات آپ کی فطرت اور عقل کے اندر راسخ ہوتی ہے، اور نفسیات انسانی کے اندر پہلے سے یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ اگر تصویر موجود ہے اور پرفیکٹ ہے اور باکمال ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اچھا، اگر میں کہوں، اب میں تھوڑا تھوڑا اشارہ اس طرف بھی دے رہا ہوں جو وجود خدا کے قائل نہیں ہیں، وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں، جیسے بگ بینگ کی تھیوری پیش کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا فلسفے کے اوپر میں گفتگو کروں گا اور پھر آیہ مبارکہ کی طرف واپس آؤں گا۔ بگ بینگ کی تھیوری کا لوگ ذکر کرتے ہیں، حادثے کا ذکر کرتے ہیں کہ حادثاتی طور پر نعوذ باللہ یہ کائنات خود بخود شکل میں آ گئی، صورت میں آ گئی، یعنی اس کائنات کی مصوری کسی نے نہیں کی، وہ یہ کہتے ہیں جو وجود خدا کے اور کسی دین کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں حادثاتی طور پر یہ دنیا، یہ کائنات معرض وجود میں آئی، نعوذ باللہ، اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اس کی شکل کو، صورت کو قائم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ان کے ہاں جب یہ بات کی جائے کہ جیسے ایک عام تصویر کو دیکھ کر آپ فوری طور پر پوچھتے ہیں، اگر وہ تصویر اچھی بنی ہوئی ہو، کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اور صرف تصویر کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بنانے والا کتنا باکمال ہے۔ اگر تصویر بری بنی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے اس کا بنانے والا ہے لیکن باکمال نہیں ہے، اور تصویر ہی کو دیکھ کر اگر وہ تصویر اچھی بنی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے بنانے والا ہے، اور اس کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باکمال بھی ہے۔ تو تصویر کو دیکھ کر دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تصویر کا بنانے والا مصور، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ مصور کتنا باکمال مصور ہے، کہ اس نے کیسی تصویر بنائی، کتنی پرفیکٹ تصویر بنائی۔ اچھا، اب وہی جو وجود خدا کے منکرین ہیں، انہی کی میں اگر بات کروں تصویر کے حوالے سے، اور میں کہوں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فوری طور پر
اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تصویر ہے تو بنانے والا ہے. اچھا، اب اگر میں کہوں، ساتھ ساتھ وہ ان کے دلائل پیش کرتا جا رہا ہوں، میں اگر یہ کہوں بھئی ہو سکتا ہے کہ گزرتے گزرتے کسی شخص کے ہاتھ میں پانی ہو اور اس میں رنگ ملے ہوئے ہوں، پینٹ ملا ہوا ہو، اور مختلف رنگوں کا ایک رینڈم سا امتزاج محلول حادثاتی طور پر کسی دیوار پر یا کسی فریم کے اوپر یا کسی کاغذ کے اوپر گر گیا ہو، اور اتفاقاً بائی چانس یہ صورت مارز وجود میں آ گئی ہو. یعنی اس کا ایز سچ کوئی بنانے والا نہیں جس نے اس کو سکیچ کیا ہے اور پینٹ کیا ہے، یعنی حادثاتی طور پر کوئی پینٹ گرا کسی شخص کے ہاتھ سے اور یہ اتفاقاً ایک پرفیکٹ تصویر سامنے آ گئی. تو آپ اگر اس مثال کو بھی دیکھیں تو اس مثال سے ایک بات تو طے ہو جاتی ہے کہ اگر حادثہ بھی اسے مان لیا جائے تو حادثے کے پیچھے بھی ایک بات تو طے ہے کہ وہ شخص کوئی نہ کوئی تو تھا کہ جس کے ہاتھ سے یہ حادثہ ہوا. یعنی حادثہ بھی اپنے آپ نہیں ہو جایا کرتا. اگر آپ ذکر کر رہے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کے ہاتھ سے پینٹ گرا ہوگا. تو اسی حوالے سے میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں انہیں جو کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سا ہاتھ تھا کہ جس ہاتھ سے یہ حادثہ ہوا خود بخود. اور پھر اب چونکہ تھوڑی سی فلسفے کے ساتھ سائنس کی بات چڑھ جائے گی یہاں پر، نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن اگر آپ دیکھیں، جو سائنس اور فزکس جانتے ہیں وہ تائید کریں گے میری. فرسٹ لا آف موشن آف نیوٹن یہ ثابت کرتا ہے کہ جب تک کوئی فورس نہ ہو، میس ایم، فورس ایف یا 1 نیوٹن، جب تک کوئی فورس نہ ہو میس ایم ایک خاص ڈسٹنس تک موو نہیں کر سکتا. یہ فرسٹ لا آف موشن. اب مختصر میں وہ لا پیش کر رہا ہوں آپ کے حضرات کی خدمت میں. جو وہ فزکس نہیں بھی جانتے انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک پرووڈ لا ہے، قانون ہے فزکس کا، سر آئزک نیوٹن کا پیش کیا ہوا. سر آئزک نیوٹن نے فرسٹ لا آف موشن میں یہ ثابت کیا کہ جب تک فورس نہیں ہوگی میس ایم ایک خاص ڈسٹنس ایس تک موو نہیں کر سکتا. تو جو لوگ وجود خدا کے قائل نہیں اور اس بات کے قائل نہیں کہ اس کائنات کا کوئی مصور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود حادثاتی طور پر کسی بینگ کی وجہ سے مارز وجود میں آئی، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ فورس، انیشیل فورس اور اوریجنل فورس فراہم کرنے والا اور پرووائڈ کرنے والی ہستی کون تھی کہ جس نے وہ فورس پرووائڈ کی. اب مزید اگر فورس کو ڈیفائن کریں سائنس کے اندر، فزکس میں، تو فورس کی ڈیفینیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ فورس ایک ایجنٹ ہے. فورس از این ایجنٹ. فورس یعنی اب اردو کے اندر اس کو کہہ لیں طاقت، حالانکہ طاقت کچھ اور چیز ہے، لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی طاقت جو کسی چیز کو کسی خاص ڈسٹنس میں حرکت دیتی ہے. تو فورس کو سائنس میں اور خاص طور پر فزکس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ فورس از این ایجنٹ. فورس کوئی ایجنٹ ہے، کوئی شخص ہے، کوئی شے ہے، ڈیو ٹو وچ، جس کی وجہ سے اٹ مووز اور ٹینڈز ٹو موو اینی آبجیکٹ اور میٹر آف میس ایم ٹل اے ڈسٹنس ایس. جو انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے ترجمہ، پر جن کو یہ تھوڑی سی انگریزی اگر جانتے بھی ہیں لیکن یہ ڈیفینیشن اگر مشکل محسوس ہوئی ان کے لیے عام الفاظ میں یہ ترجمہ فورس کا پیش کر دیتا ہوں کہ فورس ایک ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے، ایسا شخص ہے، ایجنٹ، جو کسی خاص میس کو، کسی شے کو، کسی چیز کو ایک خاص ڈسٹنس تک موو کرتا ہے، کرتی ہے، یا موو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا رکھتی ہے. یہ ہے فورس. اگر فورس یہ ہے
ثابت ہوا کہ فورس اگر کسی چیز کو لگے گی تو یقیناً فورس اپلائی کرنے کے لیے کوئی ایجنٹ ہوگا، کوئی شے، کوئی چیز یا شخص. اور کنورسلی اس کو فورس کی ڈیفینیشن کو کنورسلی اگر دیکھیں الٹ کر، تو اگر کوئی میس ایم کسی خاص سرٹن ڈسٹنس تک حرکت میں آیا ہے یا موو کیا ہے، ایک میس ایم کسی خاص ڈسٹنس تک موومنٹ اور حرکت میں آیا ہے، موو ہو گیا ہے، تو دلیل ہے اس چیز کے لیے، لازمی ہے کہ کوئی فورس موجود تھی. فرسٹ لا آف موشن کے تحت فرسٹ لا آف موشن کہتا ہے کہ اگر ڈسٹنس موو ہوا ہے، کوئی میس ایم ایک خاص ڈسٹنس تک، سرٹن ڈسٹنس تک موو ہوا ہے، تو فورس 1 نیوٹن فورس ہوگی. اور فورس اگر ہے تو پھر ثابت ہے کہ فورس تب تک نہیں ہوتی جب تک ایجنٹ نہ ہو. تو اب یہاں سے میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں انہیں جو کہتے ہیں کہ بگ بینگ کی وجہ سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر کائنات کسی بگ بینگ کی وجہ سے مارز وجود میں آئی ہے حادثاتی طور پر، تو وہ حادثہ کرنے والی فورس کون سی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ حادثہ عمل میں آیا. یہیں سے مصور کی طرف واپس آئیے کہ اگر آپ تصویر کو دیکھ کر کہیں کہ حادثاتی طور پر کسی نے رنگ گرا دیا یا اس سے گر گیا ہو، تو یہاں سے بھی تو وجود ثابت ہوتا ہے کسی کا کہ کوئی وجود تھا جس سے یہ حادثہ ہوا. تو پہلی بات تو بگ بینگ تھیوری والوں کی غلط ثابت ہو گئی، جو وہ کہتے ہیں کہ خود بخود حادثاتی طور پر یہ بات کائنات کی شکل اور صورت عمل میں آئی، اور کہتے ہیں کہ کوئی خالق اور مصور نہیں ہے. تو ان کی اپنی اس دلیل نے اور اگزامپل نے، مثال نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی، ان کی دلیل کے اندر بھی یہ بات پوشیدہ ہے اور راسخ ہے. ان کی فطرت بھی انہیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ اگر حادثہ بھی ہوا ہے تو حادثہ کرنے والی کوئی نہ کوئی تو فورس تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. جب وہ حادثے والی اگزامپل اگر میں نے تصویر کے اوپر اس کو اپلائی کیا ہے، تو وہاں بھی یہ ثابت ہوگا کہ اگر آپ کہیں گے اس کا بنانے والا ایز سچ کوئی نہیں ہے، حادثاتی طور پر رنگ گر گیا ہے، تو وہ رنگ گرانے والا کون تھا؟ ایک بات ثابت ہو گئی. اب ایبسٹریکٹ آرٹ 22 منٹ ہو چکے ہیں، میں بہت جلدی اس بیان کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. یہ فلسفے کی نہایت ہی دقیق اور ثقیل بحث ہے جو میں نے آج چھیڑ دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل پھر میں اسی موضوع کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کروں، کیونکہ اس ایک آیت کے اندر بہت سے راز ہیں اگر آپ غور فرمائیں وجود خدا پر. تو ایک بات تو طے ہوئی کہ اگر کوئی شے ہے، کوئی تصویر ہے، تو اس تصویر کے پیچھے وہ تصویر پکار رہی ہوتی ہے کہ میرا بنانے والا کوئی مصور ہے. اور اگر آپ نے یہ بات کہی کہ حادثاتی طور پر رنگ گرا تھا، تو حادثاتی طور پر اگر رنگ گرتا، اس کے اندر بھی ایک بات تو ثابت ہوگی طے ہے کہ وہ رنگ گرانے والا حادثاتی طور پر بھی تو کوئی شخص تھا نا جس سے رنگ گرا. اور دوسری بات، اگر حادثاتی طور پر رنگ گرے گا تو وہ جو تصویر مارز وجود میں حادثاتی طور پر آئے گی وہ بے ڈھنگی تصویر ہوگی. میں ایبسٹریکٹ آرٹ کا، اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بھی ڈیٹیل کے اندر اس فلسفے کو بیان کروں. ایبسٹریکٹ آرٹ جو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے ایکسپرٹ ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو ایبسٹریکٹ آرٹ نہیں جانتے یا جن کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، میں مختصراً آسان الفاظ میں 2 جملوں میں ایبسٹریکٹ آرٹ کا ایک مسئلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بھی شاید بچپن میں اگر اسکولز اور کالجز میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کا سبجیکٹ پڑھا ہے تو شاید یہ تجربہ، ایکسپیریمنٹ آپ نے ایبسٹریکٹ آرٹ کا کیا ہو کہ ایک صاف شفاف کاغذ لے لیجئے، بلینک، بالکل نہایت ہی صاف اور شفاف. ایک پیالہ لیجئے، ظرف، اس میں پانی ڈالیے، اور اس پانی میں چند رنگ ڈال دیجئے، 2 سے 3، اور ان رنگوں کو پانی کے اندر مکس کر دیجئے. کالا رنگ ڈال دیجئے، اور لال ڈال دیجئے، نیلا ڈال دیجئے، پیلا ڈال دیجئے، 2-3 رنگ ڈال دیجئے، مکس کر لیجئے انہیں. اب ظرف ہے، پیالہ، اس میں پانی ہے اور چند رنگ مکس ہوئے ہوئے ہیں اس کے اندر. صاف کاغذ لیجئے، اس صاف کاغذ کو اس پیالے میں جس میں رنگ ملا پانی
موجود ہے ڈبو دیجئے اور باہر نکالیے۔ اب یہ حادثہ ایک قسم کا ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ حادثہ نہیں، آپ خود کر رہے ہیں۔ حادثہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ تصویر اگر کوئی بنانے والا ایک خاص مصور ہے تو وہ اسے ایک خاص طریقے، سلیقے اور ڈھنگ کے ساتھ بنائے گا۔ کاغذ لے گا، مختلف رنگ لے گا، پینٹ برش لے گا، اور یہ نہیں کہ ایک دم سارے رنگ اس کے اوپر پھینک دے، اپنے ایک خاص انداز سے مختلف رنگوں کو استعمال کر کے، یوز کر کے تصویر کو شکل اور صورت دے گا۔ لیکن یہ نہیں وہ کرے گا کہ سارے رنگ اس کے اوپر گرا دے۔ اگر ایسا کرے گا تو تصویر اگر اتفاقاً کوئی بن بھی جائے تو وہ بے ڈھنگی تصویر ہوگی، صحیح تصویر نہیں ہوگی، باکمال تصویر نہیں ہوگی۔ اسی کا ایکسپیریمنٹ ایبسٹریکٹ آرٹ میں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک پیالہ، جیسے میں نے عرض کیا، اس میں پانی اور چند رنگ مکس کر کے اس میں ایک صاف کاغذ کو ڈبو دیں، یہ جاننے کے لیے کہ اگر حادثاتی طور پر کوئی کاغذ رنگ ملے پانی میں گر جائے، ڈوب جائے، یا پانی جس کے اندر مختلف رنگ ملے ہوں وہ کسی صاف شفاف کاغذ یا فریم کے اوپر یا کینوس کے اوپر یا دیوار پر گر جائے، تو کتنی پرابیبلٹی ہے اس بات کی، کتنا چانس ہے اس بات کا کہ باقاعدہ اس رنگ ملے پانی کی وجہ سے باقاعدہ ایک تصویر آپ کے سامنے آ جائے۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے، پروبیبلٹی نکالنے کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو تقریباً 100 ایکسپیریمنٹس ایسے کریں، ایک صاف کاغذ کو اس رنگ ملے پانی میں ڈبو دیں، تو آپ دیکھیں گے جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے 100 میں سے ایک کاغذ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اتفاقاً ایک تصویر ایسی آتی ہے، ایسی صورت کریٹ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی یہ کوئی ریئل امیج ہے، کوئی اصل تصویر ہے کسی شے کی۔ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی پھول بنا ہوا ہے، کوئی ایک خاص ڈیزائن جو ایک خاص چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے محسوس ہو جیسے انسان کی کوئی شکل بنی ہوئی ہے، یا ایسے محسوس ہو جیسے کوئی جانور یا پرندہ اس کی شکل محسوس ہوگی۔ تو 100 میں سے ایک ایکسپیریمنٹ کے اندر 100 ایکسپیریمنٹس کریں گے، ان میں سے ایک کاغذ ایسا نکلے گا کہ جس پر کوئی ایسی تصویر سامنے آ جائے گی کہ جو لگے گا کہ جیسے یہ کسی ریئل چیز کی تصویر ہے، جیسے کسی نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن اگر اس حادثاتی طور پر بنی ہوئی تصویر کو آپ ملاحظہ کریں گے تو ایک عام چھوٹا سا بچہ بھی اس میں ہزاروں عیب نکال دے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، کم سن بچہ، ناواقف اور نادان بچہ بھی، اگر آپ اس کے سامنے اس تصویر کو پیش کریں جو حادثاتی طور پر بن گئی ہے اتفاقاً 100 میں سے ایک ایکسپیریمنٹس میں، وہ بھی کہے گا، اگر لیٹ سپوز وہ کسی جانور کی تصویر محسوس ہو رہی ہے، شکل محسوس ہو رہی ہے، تو ایک ٹانگ ہوگی، یا ہو سکتا ہے 2 ٹانگیں ہوں، 2 نہ ہوں، 1 ہو 3 نہ ہو سکتا ہے 3 ٹانگیں ہوں 1 نہ ہو، ایک بڑی ہو ایک چھوٹی ہو۔ تو یعنی یہ نقص ہیں اس تصویر میں، بے شمار نقائص ایک چھوٹا بچہ بھی نکال دے گا۔ تصویر میں موجود نقائص ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اس کا جو مصور تھا وہ حادثے کا شکار ہوا، اس سے یہ حادثہ سرزد ہوا۔ چونکہ اس سے حادثہ سرزد ہوا تو وہ باکمال نہیں تھا، وہ باکمال نہیں تھا، اور جو باکمال نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کا معبود واحد وہ ہے جس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اگر کسی میں ہمت ہے تو اس کائنات کی صورت کو دیکھے اور اس میں کوئی عیب نکال کر دکھائے، کوئی نقص نکال کر دکھائے۔ اگر اس اللہ کی مصوری کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہیں ہے، اللہ کی مصوری کے اندر اگر کسی بھی قسم کا نقص اور عیب موجود نہیں ہے، تو مان لیجئے کہ اس کائنات کا خالق ہے، اور وہ نہایت ہی باکمال اور صاحب عظمت اور جلالت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور خدا اور معبود اور مصور نہیں ہے اس کائنات کا، لہٰذا وہی اس کائنات کا واحد معبود ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اسی آیت کے حوالے سے اللہ نے اشارہ دیا وجود خدا پر، هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ نے تمہاری شکلیں، صورتیں بنائیں
اور اس وقت بنائی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، ماؤں کے ارحام میں تھے، کیفا یشاء، جیسی اس نے چاہی، کسی سے پوچھ کر نہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ اکیلا تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک اور معبود ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی میں صلاحیت ہی موجود نہیں، اور وہ ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس ہی موجود نہیں کہ جن کی بنا پر وہ اپنے آپ کو معبود کہہ سکے۔ یہیں پر آج کے بیان کو اختتام پذیر کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔